الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر پاک ہوا تھا، اور رب کائنات کی توحید کے حوالے سے ان کی خدمات، ان کے مناظرے چند ذکر ہوئے۔ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، تو حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی۔ تو اس طرح کی متعدد احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا مقام تھا۔ فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کیا ہے قربانی جی؟ سنت ہے۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے، اور حضور صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، بڑی پتہ کی بات۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس مال اضافی جمع ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی شان یہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں۔ اس لیے حضور اسلام پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن ہر سال فرماتے، اور صرف اپنی طرف سے نہیں فرماتے، ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے
اور بڑی کثرت سے رب کائنات نے ان کے تذکرے جو ہے نا وہ قرآن میں فرمائے. آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور کئی مرتبہ بیان بھی کیا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر قرآن سے کیا ہے نا تو ایک ہر مرتبہ ایک نئی لذت جو ہے اس کے اندر محسوس ہوئی. اللہ اکبر. رب کائنات نے سورہ الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک جو ہے وہ موجود ہے. اس مقام پہ ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، پہلے ہی سے نیک راہ عطا کر دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی نیک راہ عطا فرما دی. یہ امام اہل سنت ترجمہ فرما رہے ہیں. تو اس قوم کا کیا بنے گا جو یہ کہتے ہیں کہ واوا زادہ کا دالن فہدا، اللہ نے آپ کو راہ سے بھٹکا ہوا پایا پھر ہدایت دی. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کائنات نے ابراہیم کو پہلے سے ہی پتہ یہ چلا کہ کوئی نبی بھی راہ بھٹکا ہوا نہیں ہو. یہ امت ہے جو نبی کے بارے میں ایسے ریمارکس دیتی ہے کہ نبی راہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے. بلکہ ایک اور ترجمہ سعودی عرب میں جو حج پہ جاتے ہیں نا، کوئی 7-8 سال سے وہ میرے پاس بھی اس کا نسخہ پڑا، اس کے اوپر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو راہ بھولا ہوا پایا فہدا، پس ہدایت نہیں دی. ہے کون لکھ رہا ہے؟ امتی لکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، سمجھیں کوئی نہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بلدوں اس پہ یہ جرأتیں، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے کیا نہیں میں محمدی. محمدی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ راہ بھولا ہوا. دیکھیں یار، اعمال ایک طرف ہیں لیکن اپنی فکر اور سوچ کو ٹھیک رکھنا، عقیدے کو ٹھیک رکھنا اور محبت مصطفیٰ کا درس دینا یہ علیحدہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو من قبل، اس سے پہلے ہم نے ہدایت عطا. جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں بلکہ ہر نبی اللہ نے اس کا انتخاب جو ہے وہ ازل سے کر رکھا ہے. رب نے ازل سے کر رکھا ہے. جو اللہ کے کسی بھی نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ معاذ اللہ گناہ گار ہیں، نبی کا جو بھولنا ہوتا ہے یہ اور چیز ہے، اور یہ نبی بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہے. نبی بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہے. کون بھلاتا ہے؟ اللہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں سجدہ سہو نہ کرتے تو ہماری نمازوں کا کیا بنتا؟ اب کوئی بندہ اٹھے اور کہے جناب حضور بھی نماز میں بھول جاتے تھے لہٰذا ہم بھی بھول جاتے ہیں تو ہم میں اور میں فرق. بے وقوف، ان کا بھولنا نہیں ہے، وہ بلائے گئے ہیں تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری، ورنہ تمہاری نمازوں کا کیا بنتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا نبی کوئی بھی ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمایا ان سے پہلے ہم نے ان کو کیا ہدایت سے ہم کنار فرمایا اور ہم نے ان کو ہدایت فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت کی.
نیک راہ عطا کر دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے. رب فرماتا ہے میں خبردار ہوں. اسی لیے نمرود سے، اس کی قوم سے مقابلہ کرنے سے پہلے ابراہیم کو تیار کیا. جناب خلیل اللہ علیہ السلام اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے پوچھا اور ان کی قوم سے پوچھا ما ہذہ التماثیل، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ دوسرے لفظوں میں یہ تماشا کیا بنا رکھا ہے؟ التی انتم لا عاکفون، ظالموں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، گھڑتے ہو، رنگ چڑھاتے ہو اور پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ما ہذہ التماثیل، آج اگر امتی مصطفیٰ کا اٹھ کے کہے ما ہذہ التماثیل، داتا صاحب کی طرف کہے، بابا فرید کی طرف کے لوگ کہتے ہیں، جملے کستے ہیں، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا تم نے گھڑ رکھے ہیں، یہ کیا بنا رکھا ہے، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ تو حضرات گرامی سن لیں، ہم میں سے کوئی بھی کسی ولی کی پوجا نہیں کرتا، کسی نبی کی عبادت نہیں کرتا. رب نے ان کو مقام دیا ہے، رب نے ان کو شان دی ہے، ہم تو ان کی شان کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندوں کی شان کا اظہار کرو تو رب خوش ہوتا ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا، وہ راضی ہوتا ہے. میرے شاہکار کی تعریف ہو رہی، واہ میرے مولا تو نے کیا بابا فرید بنایا، کیا خواجہ معین بنایا. ایک نظر جو اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو جاتی ہے. ڈوبے ہوئے دل ذلت میں، کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے دل، ان کے کفر دور ہوتے ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، دین مصطفیٰ کا اجالا نصیب ہوتا ہے. کس کی نظر اٹھتی ہے؟ بابا فرید کی، خواجہ معین کی. تو ان کے ساتھ یہ تشبیہیں دینا ہے ظلم کے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما ہذہ التماثیل، کیا مورتیں بنا رکھی ہیں جن کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاتے ہو. التی انتم لہا عاکفون، اور ان کے سامنے جھک جاتے ہو. وہ بولے، آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام کا چچا اور اس کی قوم کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا، اسی لیے ہم یہ کام کرتے. جناب خلیل اللہ نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، تمہارے باپ دادا اگر غلط رستے پہ ہوں تو تم بھی. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے. بھائی بزرگوں سے غلط بھی سنا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ غلط بھی ان سے سنو، بزرگ غلط بھی کام کرتی ہے. ہمارے والد صاحب یہ کام دیکھیں، یہ کسوٹی نہیں ہے، یہ معیار نہیں، معیار قرآن و شریعت ہے. معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، شریعت مصطفیٰ ہے. اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسجد نماز نہیں پڑھتا، تو کدھر پڑھتا؟ کہتا ہے مدینے ہر روز پڑھ کے آتا ہوں.
سمجھے کوئی؟ ایک بندہ یہ کہے کہ تم اذان ہوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ کہتا ہے تمہیں کیا خبر، میں تو مدینے پڑھ کے آیا ہوں. نہیں سمجھ؟ میں ابھی مسجد نبوی شریف میں نے زور کی پڑھی، تم نے ادھر پڑھی ہے، میں نے ادھر پڑھی، اب کیا کرو گے؟ فرمایا نہیں، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں یہ جان بوجھ کے. ہمارے ایک عزیز ہوتے تھے ہیں ماشاءاللہ، اب بھی جب ہم سارے نماز تراویح پڑھ کر بچپن عمر وہ نہیں پڑھتے تھے صاحب، ہم ان سے پوچھتے آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جس لیے تسی سو جاندے ہو میں اس لیے پڑھنا. سمجھے کوئی؟ تسی جس لیے سو جاندے ہو نا، میں اس لیے نماز تراویح پڑھنا. کیسی بات؟ ایک بندہ اٹھے کہ تم نماز پڑھتے ہو جامع مسجد مولانا لشکر دین میں مدینہ پڑھ کے آیا. مان جائیں گے؟ نہیں مان. اس لیے نہیں ماننا کہ میرے بھائی یہ کرامت حضرت کی شریعت کے خلاف، ایسی کرامت جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف. جی ہمارے ابا جان جو تھے نا، وہ لوگ ادھر نمازیں پڑھتے، وہ مدینہ فجر کی مکہ میں پڑھتے تھے اور زور کی مدینہ میں پڑھتے تھے، اور عصر کی کہتے وہ گھر میں ہوتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہنے لگے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پہ پایا، عبادت کرتے تھے وہ تماثیل کی، بتوں کی، اسی لیے ہم بھی اسی راستے پہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اگر تم اور تمہارے باپ دادا غلط راستے پہ، ان کا راستہ صحیح نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں. جواب دیا ابراہیم علیہ السلام. قال فرمانے لگے لقد کنتم، اچھا رگڑا لگا دیا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. قال فرمانے لگے ابراہیم لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا سارے ہی کھلی گمراہی میں تھے، سارے گمراہ تھے. قالو، وہ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا او ابراہیم کیوں کرتا ہے ہمارے ساتھ مذاق؟ اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا کھیلتے ہو ہمارے سے، مذاق کرتے ہو ابراہیم تم ہم سے؟ اوئے ہوئے ہوئے. تو پھر اللہ رب العزت کے نبی نے، بلکہ میرے آقا کے جد امجد نے جواب کیا دیا؟ کہا تم کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں ہوئے مذاق نہیں کرتا. قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم بولے کہتے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. فرمان لگے نہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات، میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ تمہارا رب کون کہتا؟ رب السماوات والارض، وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، جس نے زمینوں کو بھی بنایا، الذی فطرہن، انہیں پیدا فرمایا، وانا علی ذالکم من الشاہدین،
اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں کہ زمین کو بنانے والا رب ہے، آسمان کو بنانے والا رب ہے، خشک و تر میں بحر و بر میں ہے تیرے جلوے عیاں، خشک و تر میں بحر و بر میں ہے تیرے جلوے عیاں، ہے موجود ہر جگہ تو پھر بھی ہے تو لامکان۔ میرے سونے رب تو نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، 18,000 مخلوقات بنائی۔ فرمایا ظالمو میرا رب تو وہی ہے۔ یہ مواحد کی شان ہے، یہ توحید پرست کی شان ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، لیکن ابراہیم کیا بولتے ہیں؟ بھئی جواب یہ دینا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا، بلکہ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام دوں۔ کہا نہیں، اس کا جواب یہ دے، کتنا فصیح کلام فرما۔ کہا کالا کا ربکم رب السماوات والارض، تم مذاق کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں زمینوں کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ بڑی گہری بات کر دی ابراہیم علیہ السلام، میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم اب تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں اب یہ معاملات ذرا دیکھیں، جب تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے کسی کافر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب حضور نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، معاملات خراب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں تھانوں چھڈنا کوئی نہیں، ہوں تواڈے جویں وہ پنجابی سے آندے نے بھی تواڈے سر تو ہاتھ پاونا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، آگے سے آپ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، نہیں چھوڑوں گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، تمہارے ان تماثیل کو، تمہارے اصنام کو، تمہارے بتوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کا نبی بھی ہو، بت بھی ہو، رب کے دشمن بھی ہو، نبی وہاں رہ سکتا، نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، یا تو بھج جا سو یا من جا سو، پر تواڈے بتاں نوں میں چھڈنا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب تلاش میں نکلے کہ کوئی ایسا آلہ تلاش کیا جائے جس سے ان کے خدا خانے میں داخل ہو کے ان کے جتنے بھی جھوٹے ان کے معبود جو خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں سب کے گاٹے اتارے جائیں۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی لوہار سے یا جہاں سے بھی، مختلف اس میں رائے ہے، ایک کلاڑا جو ہے نا وہ اس کا انتظام کیا، بندوبست کیا، اور وہ کلاڑا لے کے خلیل اللہ علیہ السلام نے لے کے ان کے بت خانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب بت خانے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک طرف سے بسم اللہ شروع کر اور ساتھ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قیدے جھوٹے خداؤ تھوڑی طبیعتہ میں صاف کرا۔ قرآن کہتے ہیں فجعلہم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، چور کر ڈالا، الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے ان سارے بتوں کو
توڑ کے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور وہ کلاڑا اس بت کے کندھے پہ رکھ دیا کہ چور یہی ہے، یہ داخل ہوں اور غور کریں کہ جناب یہ کام کس نے کیا، تو کہیں یہ ہمارا جو بڑا خدا ہے نا، اس نے چھوٹے خداؤں کو مار ڈالا ہے۔ لو جی، بت تو ہو گئے پاش پاش، جب یہ داخل ہوئے اس بت خانے میں، او ہو چیخیں نکل گئی کافروں کی کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کے ساتھ اتنا برا سلوک جو ہے وہ کس نے کر دیا۔ اب چیخے چلائے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ چیخنے لگے، چلانے لگے، کہنے لگے کس نے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ ہمارے خدا تو اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکے۔ کیسے خدا ہے؟ ایک خدا کا سر اتارا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا اتارا جا رہا ہے، تیسرے کا اتارا، ایک دوسرے کو بچایا نہیں، وہ بڑا جو تھا وہ تو وہی بچا لیتے ہیں۔ یعنی کیسا غلط عقیدہ ان لوگوں کے ذہن میں موجود تھا۔ کہتے ہیں انہو لمن الظالمین، ظالم ہے وہ بندہ جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے۔ پورے شہر میں، ملک میں ہر جانب یہ آوازیں پھیل گئیں، کون ہے وہ، کون ہے؟ جماعت ایک آئی کہ قالوا سمعنا، سنا ہے ہم نے، فتح ایک نوجوان ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یذکرہم، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، بھلا نہیں برا کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے فلاں کو برا بھلا کہا، جب برا کہا تو بھلا کیوں کہا؟ جو برا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آن میں برا کہہ دے، دوسری آن میں، جس طرح یہ پلٹتے ہیں نا لوگ، عمران خان کی طرف ہوتے ہیں تو عمران خان بہت برا ہے، تو دوسری طرف ہوتے ہیں نواز شریف بہت اچھا ہے، جب ادھر کی ادھر دیکھے تو کہا نواز شریف بہت برا ہے، عمران خان بہت اچھا۔ یہ ہو گیا برا بھلا۔ یہ کیا ہو گیا؟ برا بھلا۔ مطلب کیا کہ جس کے منہ پہ آئے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے وہ منافق ہے۔ جو تمہاری تعریف کرے تمہارے منہ پہ وہ منافق آدمی۔ اللہ اکبر۔ کہا ایک نوجوان ہے جو باتیں بڑی کرتا ہے، کہتا ہے یہ بت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ نام کیا کہ یقال لہ ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم۔ اچھا، اب یہ ساری بات نمرود کے معاملے میں پہنچ گئی، اس کے دربار میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو سب نے مل کے کیا کہا؟ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں کہ یہ بندہ ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، جس نے یہ کام کیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کو لایا گیا، قالو، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا؟ یعنی یہ بھی تو بات یہاں پہ بنتی ہے نا، خدا تمہارے ہیں تو میں نے ان کا برا حال کر دیا اگر تمہارے ذہن کے مطابق، تو پھر تکڑا تو میں ہوا نا، خدا تمہارے تو نہ تکڑے ہوئے۔ یعنی ان کا یہ سوال کرنا
کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ تکڑا ابراہیم ہے، طاقتور کون ہے؟ ابراہیم ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہائے ہائے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں، ہر نبی کو کامیاب لگی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اعلیٰ مقام، اس لیے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو رستے میں حضرت عباس حضور کے چچا کہنے لگے سونیا میں تینوں تیری نعت نہ سنا دیں۔ اب چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے حضور میں آپ کو آپ کی نعت سنا دوں، لیکن وہ نعت ایسی نہیں ہوتی تھی جو آج کے دور میں ہے، سمجھ؟ آج کے دور میں یا تو نعت میں توہین خدا ہوگی، یا توہین آل بیت ہوگی، یا توہین صحابہ ہوگی، ایک کام ضرور ہوگا۔ بہت کم ایسے کلام ہیں جن پر لفظ نعت بولا جائے۔ نعت ہے توصیف مصطفیٰ کا نام، اور توصیف مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی توہین کر دی جائے، صحابہ کی توہین کر دی جائے، اہل بیت کی توہین کرے، اولیاء کی توہین کر دی جائے۔ حضرت عباس حضور کے چچا آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں آپ کو آپ کی نعت سناؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا تیرے دانت کھٹے نہ ہوں، بولو۔ کلام پڑھتے پڑھتے میرے نبی کی شان بیان کرتے کرتے عرض کرتے میرے چچا آپ کو پتا یا رسول اللہ آپ کو علم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ کیوں نہ جلے؟ حضور نے فرمایا آپ ہی بتاؤ چچا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں فی صلبہ انت کیف یحترق، اے میرے نبی، اے نبیوں کے سردار، اے نبیوں کے سردار، اے نبیوں کے سردار، فی صلبہ انت، آپ ان کی پشت میں موجود تھے، کیف یحترق، مجال کیا آگ کی جو انہیں جلا ڈالتی۔ میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر کسی دسترخوان سے لگ جاتا، پونے سے لگ جاتا، کندورے سے لگ جاتا، صحابہ کرام فرماتے آگ اس کے قریب، تو جہاں مصطفیٰ کا پورا نور موجود تھا۔ فی صلبہ انت کیف یحترق، سونیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں آپ کا نور تھا، آگ کی کیا مجال کہ ان کو جلا ڈالتی۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، بلاؤ اس کو، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، یا ابراہیم، اے ابراہیم بولو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برا حال تم نے کیا ہے؟ قال ابراہیم بولے بل فعلہ کبیرہم، فرمایا جڑا انہاں دے سب تو تگڑا ہے ان دے کول پوچھو جا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ پہلے بھی آپ کو یہ سنایا ہوا ہے، لیکن میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ حضور کے جد امجد کا اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کرنا ذکر ابراہیم کا کتاب میں۔ تو اس میں جب بھی بیان کیا جائے نا ایک لذت ہے، اور لذت اس لیے کہ یہ حضور کے جد امجد ہے، اور ہم صرف حضور کا ہی احترام نہیں کرتے، ہر نبی کا احترام کرتے۔ اوے یہودیوں عیسائیوں ظالموں، تمہارے نبیوں کے نام پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد ابراہیم رکھتے ہیں، عزیر رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ یہ صرف تمہارے نبی نہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ لیکن تم نے بھی ظالموں کبھی ہمارے نبی کے نام پہ اپنے کسی بچے کا نام رکھا ہے؟ ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں۔
اور یہ احترام آپ کو اہل سنت کی دکان سے ملے گا۔ میں نے ابتداءً عرض کیا نا کہ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ جہاں پہ امت کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی گمراہ تھا اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، یہ سودا کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا کے جس کا مکان ہے، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے، تم اس بات پہ خوش ہو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، رب نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا فَهَدَىٰ، پس ہدایت دی۔ اگر آخری نبی گمراہ ہے پھر ہدایت ملی ہے تو بتائیے ہدایت پر کون ہے؟ امتی کو بھی خیال رکھنا چاہیے، امتی کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ زبان کھول رہے ہو تو کس کے لیے، کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ مار ڈالا ابراہیم نے، کیا منطقی انداز میں فرمانے لگے قَالَ بل فعلہ، مجھ سے پوچھتے ہو اس بڑے بت سے پوچھو جو ان میں بڑا ہے، ھذا فاسألوہم، جاؤ پوچھو سوال کرو، ان کانوا ینطقون، منہ کے بل جو گرے پڑے ہیں، جن کے سر تن سے جدا ہیں، جو مورتیاں پاش پاش ہو گئی ہیں، جاؤ ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا، جاؤ نہ پوچھو ان سے، مجھ سے سوال کرنے آ گئے ہو، تمہارے خدا یعنی جڑے مرے انہوں کو پوچھو۔ اور آگے یہ بھی ان کانوا ینطقون، اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو پوچھو نا ان سے، ہائے ہائے ہائے، خدا ہوں تمہارے، گاٹے ان کے لے گئے ہوں، اتر گئے ہوں، اور وہ تمہیں بتا بھی نہ سکے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نا بار بار یہ افسا انداز میں ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں اندر کھاتے میں کہ یار یہ عجیب بات ہے، ایک تو ہمارے خدا مر گئے، جو مر جائے وہ بھی تو خدا نہیں ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ بھی تو خدا نہیں ہے، اور پھر وہ ہمیں بتائے بھی نہ، اب یہ پھنس گئے یہاں پر آ کے۔ ان کا نہیں، اور جب بندہ پھر پھنس جاتا ہے نا تو دو راستے ہوتے ہیں، یا تو بھاگ جاتا ہے یا لڑائی پہ اتر آتا ہے۔ اچھا انہوں نے جناب کیا کہا کہ جب کوئی جواب نہیں تھا تو کہتے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ظلم کرنے والے، کام تم نے کیا ہے۔ کیوں کہ نہ تو ہمارے خدا بتا سکتے ہیں، وہ تو بول نہیں سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ابراہیم علیہ السلام بولے، آگے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، حیران ہم میں تواڈی عقل تے، تم اس کی پوجا کرتے ہو رب ذوالجلال کے علاوہ، ما لا ينفعکم، جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، ذرا بھی، ولا یضرکم، اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اف لکم، حیران ہے وہ تم پر، افسوس ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
السماء افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں، تم پر حیرانگی ہے، افسوس ہے اس کی پوجا کرتے ہو رب ذوالجلال کے علاوہ جو عقل نہیں رکھ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہ جناب والا انتقام لینے پہ ہے، قالو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہتے ہیں اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا ڈالو اور وہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اپنے خداؤں کی، بیٹا اس کو بند کر لیں، یہ دوسری مرتبہ آپ کی بیل بند کریں اس کو، شاباش۔ اچھا اب ماشاءاللہ یہ چائنا کے موبائل نا، یہ کیا بات، یعنی ان کے ہوتے ہوئے نا چائنا کے یہ کمال ہے نا، پتہ نہیں بندے کے مزاج کا کمال ہے یا موبائل کا کمال۔ ایک مزاج ہوتا ہے، ایک موبائل ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے موبائل کی بیل سے پہچانا جاتا ہے، ٹیون پہ بعض ٹیونیں ویسے بھی لگ جاتی ہیں، بعض ہمیں بھی جی شاہ صاحب آپ کو فون کیا، گانا لگا ہوا تھا آگے سے، تو وہ ویسے بھی آ جاتی ہے، اور بندے کا مزاج نا اس کے فون سے چیک ہو جاتا ہے۔ اپنے مزاج کو نا ٹھیک رکھا کریں، بیل بھی آہستہ رکھا کریں، سائلنٹ رکھا کریں، تاکہ ہر یہ نہیں کہ صرف نماز میں، عام حالات میں بھی۔ تو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ان کی ہار تھی، بالکل اینڈ ہو گیا ان کا۔ انہوں نے کہا بس اس کا حل یہ ہے کہ اس پرے میں تو ہم جیت نہیں سکے، اب ہو نہ سکے تو ہتھی پڑ جائے۔ کہ قالوا حرقوا، جلاؤ اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لو جی کام ہی الٹا ہو گیا۔ کیسے کہ خدا مدد کرتے ہیں کہ خداؤں کی مدد کی جاتی ہے؟ یہ ٹیکنیکل مناظرہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اس انداز میں کیا، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہتے ہیں اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا مدد کرتا ہے کہ بندہ خدا کی مدد کرتا ہے؟ وہ مان گئے کہ ہمارے خدا ایسے ہیں جن کی ہم مدد کریں گے، جھوٹے خدا۔ اللہ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو۔ اب انہوں نے کئی دنوں تک وہ لمبی تفسیر آگ جلتی رہی، لیکن بات وہی آ رہی نا آگے، جتنی مرضی آگے جلا لو، اور جس نبی کا جہاں پہ ہاتھ لگ جائے وہ چیز نہ جلے، تو پورے صدیق اکبر جس میں مصطفیٰ کے ساتھ لگیں، پورے عمر جن کو حضور سینے سے لگائیں، پورے عثمان و علی کو حضور سینے، اور حضور کی پاک ازواج، آپ کو پتہ ہے زوجہ کا جسم، خاوند کے جسم کہاں کہاں تک مس ہوتا ہے، تو پھر آگ ان کے قریب کیسے آئے گی؟ اب انہوں نے بہت بڑا یعنی وہ چیخا بنایا، اس کے اندر آگ، ایک مشین جسے وہ کیا کہتے ہیں، منجنیق کہتے ہیں، کہ جس میں پتھر ڈال کے وہ مارے جاتے ہیں، وہ اسپیشلی تیار کی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، آپ ریلیکس ہیں، نو ٹینشن، ان کو کیا پریشان، نبی کو کیا ٹینشن ہو۔ قلنا، جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق چلائی گئی، چل نہیں رہی تھی، نمرود نے شیطان ابلیس سے پوچھا وجہ کیا ہے، اس نے کہا 10 عورتیں لاؤ، ان کے سروں سے دوپٹے اتارو۔ 10 عورتیں لائی گی نوجوان، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے اور منجنیق چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے۔ نمرود کہنے لگا شیطان ابلیس سے وجہ کیا ہے؟ ابلیس نے کہا جب تم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا تھا پھینکنے کے لیے، تو میں دیکھ رہا تھا 10 اللہ کی رحمت کے فرشتے دائیں جانب کھڑے تھے، 10 بائیں جانب کھڑے تھے، اور جب عورتوں کو لایا گیا 5 ادھر کھڑی ہوئی، 5 ادھر کھڑی، ان کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے، رب کی رحمت کے فرشتے۔ مسئلہ شاید سمجھیں کوئی نہیں آپ، یعنی جس گھر میں عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے نا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ وہاں نہیں رہتا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ وہاں چلے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ منجنیق چل گئی، جناب خلیل اللہ علیہ السلام
آگ میں تشریف لائے، رب ذوالجلال نے فرمایا قلنا، رب نے کہا ہم نے بولا یا اللہ یہاں پہ جبریل کا ذکر کر دیتا کہ جبریل آیا، فرمایا نبی میرا میرے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اللہ فرمایا قلنا، ہم نے بولا یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی، ٹھنڈی نہیں سلامتی والی ہو جا، کس پہ؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آگ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ گلزار ہو۔ اس میں لمبی تفصیلات ہیں، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں بہت بڑے مواہد، ہر نبی مواہد ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو اللہ کی توحید پہ مناظرے کیے ہیں یہ کمال، اسی لیے حضور نے فرما دیا نا کہ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانیاں ہیں کیا، تو نبی علیہ السلام نے سنت ابیکم، یہ نہیں کہا میری سنت ہے، حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ حضور صاحب نصاب نہیں ہوئے، حضور پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں تھی، زکوٰۃ فرض اس وقت ہوتی ہے جب بندے کے پاس مال ہوتا ہے، اور اس کی بعض محدثین نے وضاحت یہ کی ہے کہ زکوٰۃ مال کی میل ہوتی ہے، تو ذات مصطفیٰ کا مال بھی پاک ہے، یعنی دیکھیں اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے کوئی نہیں ہے نا، تو وہ میل مال میں ملی ہوئی ہے، ذات مصطفیٰ کی اور مال پاس ہو اس میں میل ہو، یہ نہیں سمجھ آئی آپ، ذات مصطفیٰ کی ہو، ملکیت میں مال ہو، مال کے اندر محل ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضور کے پاس جو بھی آتا تھا لٹا دیتے تھے، حضور تو نماز دعا بعد میں منگواتے تھے، پہلے جا کے بخاری کی جو حدیث پہ آ کے پہلے جا کے حضور وہ گھر میں جو مال ہوتا تھا اس کو تقسیم فرما دے، اس کے بعد دعا نماز کی منگوایا کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے آپ صاحب نصاب ہے، نصاب اسی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے۔ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اب تقریباً کوئی 70 یا 72 ہزار روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے، تو آپ پر قربانی فرض ہے، کریں۔ اور اگر آپ پر قربانی فرض نہیں ہے، غور سے سماعت فرمائیں، قربانی فرض نہیں ہے، ویسے کرنا چاہتے تو وہ آپ کی نفلی قربانی، لیکن اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ پھر آپ پر قربانی فرض تھی، آپ نے جانور خریدا، مر گیا، تو دوبارہ دیکھیں گے کہ نصاب ہے یا نہیں، اگر دوبارہ نصاب ہے تو لے لیں، نہیں تو معاف ہے۔ لیکن اگر آپ پر قربانی فرض نہیں تھی، آپ نے جان میں تو کرنی ہی کرنی ہے، اب آپ نے کر لی، اپنے اوپر لازم، اب جانور چوری ہو گیا یا مر گیا، اب دوبارہ کرنا پڑے گی، اس لیے لازم نہ کریں اپنے اوپر، مال کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نا اپنی قربانی، ہم تو جانور پکڑ کے کرتے نا قربانی، پر میرے آقا کے سامنے اونٹ گردنیں جھکا رکھ دے، تو پھر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، میں دعا کروں دل سے میرے قاتل کا بھلا ہو۔ اونٹ کو پکڑنا کتنا مشکل ہے یار، لیکن میرے آقا کے سامنے اونٹ نہ اپنی گردن رکھ دیتا، سونیا چھری تو پھیر چا، آئے ہائے، پڑھے نا یہ حدیث کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ میں تھوڑا سا اس کو ٹچ دوں۔ تو نبی علیہ السلام دو قربانیاں، ایک اپنی طرف سے، امت کی طرف سے، میرے وہ امتی جو نہیں کر سکے گا میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، اس لیے اگر اللہ طاقت دے، ہمت دے، تو اپنی قربانی کے ساتھ حضور کی قربانی بھی کر، وہ ثواب آپ کو ہی ہے، وہ ثواب سارے کا سارا کس آپ کو ہی، اپنے آپ کے رشتہ داروں کو بھی کوئی ہے۔ اگر آپ کے زندہ لوگ موجود ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے تو پہلے ان کی کریں، اس کے بعد مستحب کی طرف آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ پر جو ہے قربانی واجب ہے، آپ کے بالغ بچوں پر واجب ہے، آپ ان کی نہیں کر رہے اور اپنے فوت شدہ والدین کی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی صحت عطا فرمائے، جانوروں کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، ورنہ بکرے چھترے اتنے مہنگے ہو جائیں گے کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔